میرا نام حاجی محمد اکرم آرائی ہے۔ میں واربرن کا شہری ہوں اور پاکستانی ہوں اور امت مسلمہ کا خیر خواہ طلبگار اتحاد کا حامی ہوں۔ آج کل جو امت مسلمہ کا بین الاقوامی مسئلہ چل رہا ہے وہ مسئلہ فلسطین ہے۔ یہ کیوں پیدا ہوا، کیسے ہوا، اس کی تاریخ جو ہے وہ ایک لمبی داستان ہے۔ میں مختصر سے بیان کروں گا کہ ان لوگوں کو، یہودیوں کو، یورپین کنٹریز نے، جن میں امریکہ ان کا سربراہ ہے، برطانیہ، ان کو یہاں لا کر زبردستی فلسطین میں آباد کر دیا گیا۔ لیکن خیر سگالی انسانی ہمدردی کے تحت یہ ہوا، لیکن بعد میں یہ ایک امت مسلمہ کے لیے مسئلہ بن گیا۔ اس طرح اس لے پالک بیٹے کو امریکہ نے فیڈر کے ذریعے پالنا شروع کیا۔ اس کے بعد اس نے پر پردے نکالے، اپنے موصلوں کو ہی انہوں اپنی لپیٹ میں لے لیا اور توسیع پسندی اختیار کرنی شروع کر دی، جس کی سپورٹ امریکہ مکمل طور پر آج تک کر رہا ہے۔ تو اس وقت سڈن جو مسئلہ بنا ہے وہ نیتن جو ہے نیتن یاہو ہیں، یہ جو اسرائیل کا وزیر اعظم بنا ہے، جس دن سے اس کا اعلان تھا کہ میں حماس کو، فلسطین کو نیست و نابود کر کے رکھ دوں گا۔ پہلا وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکا اور اس پر نے عمل درآمد کیا، لیکن اس میں نیتن یاہو نہیں، اس میں اس کا سرپرست امریکہ بول رہا ہے۔ تو جب یہ ایشو آج زبردست حیثیت سے ایک ایشو بین الاقوامی بن گیا ہے، جس میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل بھی بے بس ہے، کیونکہ اس پر امریکہ کا ہولڈ ہے، اور امریکہ کا جو اس وقت صدر ہے جو بائیڈن، وہ اس کی مکمل سرپرستی کر رہا ہے۔ یہ جو سب قتل و غارت ہوا ہے فلسطینی، خاص کر بچوں کو، عورتوں کو، ان مساجد کو، ہسپتالوں کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ سراسر اقوام متحدہ بین الاقوامی چارٹر آف پیس کا جو ہے یہ اس کا انحراف ہے، جس کے لیے اس کو جو بائیڈن کی، امریکہ کی، یورپ نے کرنے کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ یہ اسی پیش خبر بجائے اس کے کہ مسلمانوں کی یا بین الاقوامی خطرات کو پیش رکھتے ہوئے جنگ پھیل نہ جائے، اس کو کنٹرول کیا جاتا، جو بائیڈن نے اس کی مکمل سرپرستی کا اعلان کیا، اس کی معاونت کی، اس کی پشت پناہی کی، جس کی وجہ سے اس کا حوصلہ بلند ہوا، اور آج وہ ایک مست ہاتھی کی طرح جو ہے وہ بپھرے ہوئے ہاتھی کی طرح اس وقت اپنی مرضی کر رہا ہے۔ نہ کوئی بین الاقوامی، نہ جنگی قوانین کا احترام ہے، نہ کسی حقوق العباد کا احترام ہے۔ اسی وجہ سے 2-3 دفعہ قراردادیں جو ہے برازیل کی اور یہ مل کر روس وغیرہ نے پیش کی، جس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں سراسر ان کا سد باب ہونا چاہیے۔ وہ کیسے ہونا چاہیے کہ اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے وہ اپنے چارٹر میں ترمیم کرے، یا مسلمان جو امہ ہے وہ سوچے کہ ایک اپنی یو این او بنا لی جائے، OIC کو یو این او کی شکل دے دی جائے، جس میں امت مسلمہ اپنے حقوق کی حفاظت کر سکے اور یکجہتی کے ذریعہ اپنے اسلامی ممالک کی مدد کر سکے۔ آج انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اسلامی ممالک کو ہوش کے، عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ جو وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں سفارتخانے بنا رہے ہیں، یہ سفارتخانے بند کر دیں، ان کے سفیروں کو نکال دیں، اور آئندہ کے لیے تمام اسلامی ممالک اتحاد کر کے یورپین کنٹری کے ساتھ تعلقات کو بھی اپنے کو وہ نہ ارسل نو جو دوبارہ اس کو۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ممالک اس وقت جو مسئلہ فلسطین میں امداد کی ہے، رشیا، چائنا اور دوسرے ممالک، ان سے
مسلمانوں کا اپنے تعلقات بڑھانے چاہیے، اور اس جو یورپی اتحاد ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، امت مسلمہ کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں فلسطینیوں کو زبانی کلامی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو عملی امداد کی ضرورت ہے، خوراک کی شکل میں، فوجی امداد کی شکل میں، اسلحہ کی صورت میں، جس کے لیے ایران آگے آگے جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ نے اپنا بحری بیڑا وہاں بھیج دیا ہے، اسی خطرے پیش نظر کہ جنگ پھیل نہ جائے۔ اور اس نے بڑا برملا کہا تھا جو بائیڈن نے کہ میں براہ راست کارروائی کروں گا۔ اسرائیل ہمارا سچا دوست ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قطعاً امت مسلمہ کے لیے جو ہے نا برداشت نہیں ہو سکتی، ان پر مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے اور اپنے مسائل خود حل کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ فلسطینی بچوں کو ہر صورت سے امداد کی ضرورت ہے، عورتوں کو جو بلڈنگیں تباہ ہو چکی ہیں ان کو عرصہ نو تعمیر کرنے کے لیے مدد کرنی چاہیے، اور مل کر یو این او میں یہ کرنا چاہیے، یہ ویٹو پاور ختم ہونی چاہیے، جہاں انصاف کی بات آتی ہے ویٹو ہو جاتا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ہمیں امت مسلمہ کو ان مسائل کے لیے مل کر